ویلکم بیک ناظرین. افطار ٹرانسمیشن میں ہماری کانورسیشن کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہاں پر ہمارے پاس چند سوالات ہیں. آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں. سال کے اندر کون کون سے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے؟ اگر کوئی آدمی بہت بوڑھا ہے یا بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جی ناظرین، ہم نے سوالات دیکھے، آئیے اب جواب دیکھتے ہیں. تو طالب صاحب، پہلا سوال ہے کہ سال میں آیا کچھ ایسے دن ہیں یا کتنے دن ہیں جس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، مطلب ہے کہ جائز نہیں ہے رکھنا. تو میرا خیال ہے کہ دونوں عیدوں کے دنوں کے علاوہ تو اور کسی وقت بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. بالکل عید کا دن اس لیے کہ عید سیلیبریشن کا دن ہے اور دین کی طرف سے مقرر کردہ دن ہے. اس لیے اگر آپ روزہ تو ایک نہ کھانے پینے کا فیصلہ آپ نے کر لیا نا، تو اس لیے وہ گویا اس سے انحراف ہو گیا کہ عید والے دن آپ نے، جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کا، مثال کے طور پر قربانی کی عید ہے تو قربانی کرنی ہے، وہ پکے گی، کھائی جائے گی. یا اسی طرح عید اضحیٰ ہے جو فطر ہے روزوں کے بعد، تو اب روزوں کے بعد ایک دن ہے جس میں ریلیکسیشن ہے، خوشی کا دن ہے. کھانے پینے کے لوگ آئے جائیں گے، مہمان ہوں گے، تو آپ روزہ رکھ لیں. تو گویا آپ نے اس کو مانا ہی نہیں، اس حکم بھی کوئی اختیار نہیں کیا، اس جو دن مقرر کیا گیا تھا اسی کا آپ نے پاس نہیں کیا. تو یہ ممنوع دن ہے روزہ رکھنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ سال میں جب چاہیں، جہاں جتنی چاہیں. تو یہ بتائیں کہ جو بقرہ عید والے دن لوگ صبح روزہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جب قربانی کا گوشت گھر میں آئے گا تو مجھ سے ہی کھولیں گے، اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ اس دن ناشتہ قربانی کے گوشت ہی سے کرتے تھے، یعنی صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا ہوتا تھا، تو جب قربانی کا گوشت تھا اسی سے آپ کھانا کھاتے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہمیں کسی بھی طریقے سے معلوم، مطلب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں کہ یہ کوئی دینی عمل کے طور پر اس لیے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے جی کہ کسائی نہیں مل رہا یا لیٹ ہو گیا ہے تو 1 بج جاتا ہے اور سب بیٹھے ہیں جی کہ قربانی کا گوشت آئے گا تو کھائیں گے. کوئی ایسی پابندی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ روزہ ہے اور قربانی کے گوشت سے کھولنا ہے. ایسی کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتی. صرف یہ بات معلوم ہے کہ حضور کا عام معمول یہ تھا کہ آپ قربانی کے گوشت ہی سے گویا، یا آپ اس کو کوئی ایک سیلیبریشن ہی کہہ سکتے ہیں کہ جی گھر میں جو چیز ہے وہ ہوئی ہے، قربانی ہونے والی ہے اور صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوا تو. لیکن اگر آپ پانی پی لیں یا کوئی چیز کھا لیں یا میٹھی چیزیں بنی ہوتی ہیں گھر میں وہ کھا لیں، ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ روزے کا وقت ہے اور یہ کہ سنت عمل ہے جس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی فالوئنگ والی بات نہیں ہے، بس اس آپ کا طریقہ ہے، آپ اس طرح کرتے تھے. کوئی کرتا ہے فالوئنگ تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں، لیکن اس کو کہنا کہ یہ کوئی دین کا حکم ہے یا دین کا کوئی جزو ہے یا حضور کی طرف سے کوئی جاری کردہ چیز ہے، ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے. صحیح ہے. طالب صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، تو اس کے لیے کیا صورت ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا؟ دیکھیں، روزے کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں پہلے مسافر اور مریض کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ اس کا کفارہ دے دے، کسی کو رکھوا دیں، یعنی کہ روزہ اس کے ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے دے دے. بعد میں قرآن مجید میں یہ اجازت مریض اور مسافر کے لیے بھی ختم کر دی گئی اور اس کو کہا گیا کہ وہ سال کے دوسرے دنوں میں جب صحت یاب ہو جائے اور جب سفر سے واپس آ جائے تو دونوں اپنے روزے پورے کریں، پورے کر دے، تعداد پوری کر دے. ہمارے علماء نے اس میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کو پیش نظر رکھ کے اب یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ اب یہ کبھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکتے کہ یہ روزے کی تعداد پوری کر سکتے ہیں، ڈائبیٹکس ہیں اور یہ کڈنی پیشنٹس ہیں جو ڈائلسس پہ ہیں، یا فرض کریں کوئی 80-90 کی ایک ایج کراس کر جاتا ہے اور امید نہیں ہے کہ یہ اب اتنی صحت ان کی ہو جائے گی کہ یہ روزے رکھ سکیں گے، تو ان کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان کو وہی ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ روزے کی جگہ پر اس کے کفارے کے طور پر، مگر وہ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ظاہر ہے دینے کی استطاعت رکھتے ہیں تبھی دیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے ہمارے، اور یہ بات ٹھیک ہے. طالب صاحب، ایسا کوئی ہے کیا ہم کہتے ہیں جی کہ میں نے اس کو اپنے حصے کے روزے رکھوا دیے؟ نہیں جی، میرا خیال ہے کہ اسی کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا کہ ایک مسکین کا کھانا دے دیں. صرف حج کے بارے میں، حج بدل جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. باقی کسی بات، نہ نماز نہ روزہ،
اس میں یہ نماز کا تو پتہ ہے، مگر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جی میں اپنے حصے کے اس کو روزے رکھوا رہا ہوں، تو مطلب میں نے اس رمضان شریف کا راشن اس کو دے دیا. میرا خیال ہے یہ اسی بات کی ٹرانسلیشن ہے کہ ہاں اس کو اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایک مسکین کا کھانا دینا ہے. یہ آپ نے کفارہ ادا کیا ہے، یہ آپ کے فرض کی جگہ پہ وہ ایڈیشن نہیں ہوئی. وہ نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. کوئی روزے کا یہ کسی سے روزہ رکھوایا نہیں. اپنا روزہ میں کسی سے نہیں رکھوا سکتا، جس طرح میں اپنی نماز کسی سے نہیں پڑھوا سکتا. مجھے خود ہی کرنا ہے. البتہ اس میں چونکہ قرآن نے اجازت دی تھی تو اس کو اپلائی کیا گیا یہاں کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ اب یہ زندگی میں اس صحت پر واپس نہیں آ سکتے جس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. ڈائبٹیز کے مریض ہیں اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور اسی طرح بوڑھے ہیں جو بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور طاقت نہیں رہتی، تو ان کو کہا گیا کہ بھی وہ اس اجازت کو اپنے حق میں استعمال کر لیں، اور یہ مناسب بات لگتی ہے. طالب صاحب، کانورسیشن کے سلسلے میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اب جیسے جہیز کی مصیبت ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ، کہ جہیز کے بغیر بچیاں بیٹھی بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، یا جہیز کی وجہ سے روز ہم اخبار میں دیکھتے ہیں کہ وہ چولہا پھٹ گیا اور تیزاب پھینک دیا اور طلاقیں ہو جاتی ہیں، آل دیٹ تنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو آیا جہیز اور بری کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی کوئی شریعت میں اس کا کہیں ہمیں کچھ لکھت پڑھت ملتی ہے؟ دیکھیں نکاح کیا ہے، اس پر ہم نے بات کی. نکاح لوگوں کے سامنے ایک مرد و عورت کا، مرد و عورت کی بیوی میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ ہے، اس کا اعلان جس کا ایک خاص طریقے سے ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے. مرد سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی تم فلاں عورت کو اس کی رسپانسبلٹی اٹھاتے ہو، اس کو بیوی کی حیثیت سے قبول کر رہے ہو، تو وہ اس کا اعلان کرتا ہے کہ ہاں میں قبول کر رہا ہوں. نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اب اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. مہر کی ضرورت ہے. مہر ہے، وہ کمپلسری ہے. وہ ہم نے وہ مقرر بھی ہوگا، نہیں مقرر ہوا تب بھی بعد میں طے کیا جائے گا کہ کیا مہر ہوگا، وہ ادا کیا جائے گا. ایجاب و قبول ہوگا. نکاح کا معاملہ یہ مکمل ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اس میں اختیار کیا وہ یہ کہ اس موقع پر نکاح کرانے والا ایک تقریر بھی کرتا تھا. وہ تقریر ہمارے یہاں کی جاتی ہے. یہ گویا اسوہ حسنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جو شریعت نہیں ہے. نکاح کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، نکاح کرنے کی تقریب ہے. مطلب کمی کوئی نہیں رہ گئی اگر آپ نے وہ تقریر نہیں کی تو. ہاں نکاح ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں جاری طریقہ ہے. اس کو کیا جائے گا، نکاح کا خطبہ دیا جائے گا اور اس کو اختیار کیا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد ایک دعوت کی جاتی ہے نکاح کے موقع پر، ایک جس کو ولیمہ ہم کہتے ہیں. یہ نکاح کے موقع پہ کی جاتی ہے؟ نکاح کے بعد، نکاح کے اگلے دن، نیکسٹ ڈے وہ ایک ولیمے کی تقریب ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نبی اس کو کرنا چاہیے. گویا یہ وہی نکاح کے عمل کو زیادہ پھیلانے والی بات ہے کہ زیادہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کیا ہوا، اور کچھ ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہو جاتی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ایک اعلان کا ایک اور بن گیا، اور لوگوں کو ایک خوشی کا موقع ہے تو اس میں شریک ہونے کا بھی یہ ذریعہ بن گیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جاری کردہ طریقہ ہے، یہ اسوہ ہے، اس میں یہ بات آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز حضور کی طرف سے نہیں ہے. حضور کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے. ہاں یہ جو ہے نا لینا دینا، میاں لڑکی کے والدین اپنی بچی کو کچھ دیں یا لڑکے کے والدین اپنے بچے کو کچھ بنائیں، یہ تدبیر کی سطح کی چیزیں، یہ دین کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں. یہاں دین کا حکم کیا ہے؟ نمائش نہیں ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، نمائش بھی نہیں ہوگی، اسراف نہیں ہوتا، یہ خود بخود ایک مناسب اعتدال کی سطح پر یہ چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے طالب صاحب، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جی ناظرین، ہم نے آج تعلقات کے بارے میں گفتگو کی، دل کے حوالے سے بھی اور ہمارے ویسے حوالے سے بھی. یہاں پہ آخری نقطہ جو ہمیں سمجھ آیا ہے کہ جہیز دینا یا بری دینا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ نکاح قائم کرنے کا حصہ نہیں ہے. آپ محبت میں آ کے لڑکی کو جو دینا چاہیں، لڑکے کو جو دینا چاہیں، بغیر تنگ ہوئے، بغیر قرضہ اٹھائے اور بغیر تانے مینے، بغیر پریشانی کیے آپ دے سکتے ہیں اپنی خوشی سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ ملیں گے اسی وقت. اللہ حافظ.